السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس قال قال ابو طلحة لأم سلیم لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا، یقیناً میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کمزور سنی ہے، اعرف فیہ الجوع، اس میں بھوک محسوس کرتا ہوں، میں بھوک سمجھتا ہوں۔ یعنی آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو مجھے کمزور سنائی دے رہی تھی، کمزور معلوم ہو رہی تھی، اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھوک کی شدت کا شکار تھے۔ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ فقالت نعم، انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں کھانے کا سامان ہے۔ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِّن شَعِيرٍ، اقراص یہ قرص کی جمع ہے، قرص کا معنی ہوتا ٹکیا، گول چیز، تو اقراصا من شعیر، جو کی چند ٹکیا انہوں نے نکالی، یعنی روٹی بنی ہوئی تھی، چند روٹیاں چھوٹی چھوٹی گول انہوں نے نکالی۔ ثم اخرجت خمارا لها، پھر انہوں نے اپنا دوپٹہ نکالا، فلفت الخبز ببعضه، اور دوپٹے کے ایک حصے میں روٹی لپیٹ دی، ثم دسته تحت یدی، پھر وہ دوپٹہ میرے ہاتھ کے نیچے چھپا دیا، یعنی وہ روٹی سے بندھا ہوا حصہ میرے ہاتھ کے نیچے دبا دیا، وَلَعَتَتْنِي بِبَعْضِهِ، اور اس کا کچھ حصہ میرے سر پر لپیٹ دیا، یعنی غائب درجہ احتیاط کے ساتھ کہ کہیں گر نہ جائے، کہیں چھوٹ نہ جائے، تو روٹی کو ایک کنارے میں لپیٹ دیا، پھر اسے میرے ہاتھ کے بغل میں دبا دیا، اور باقی حصہ دوپٹے کا میرے سر پر لپیٹ دیا۔ ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ فذهبت به، تو میں وہ جو کی روٹیاں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا۔ یہاں مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کیا تھا احزاب کے محاصرے کے وقت، یعنی غزوہ خندق کے موقع پر جب تمام جماعتوں نے مل کر کے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر رکھا تھا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ مقرر کی تھی، یہاں مسجد سے وہی جگہ مراد ہے۔ وَمَعَهُ النَّاسِ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ اور تھے، کچھ صحابہ کرام اور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جو صحابہ کرام سرکار کے ساتھ تھے ان کی تعداد قریب 80 تھی، یعنی سرکار تشریف فرما تھے اور 80 صحابہ کرام بھی تھے۔ فسلمت علیہم، تو میں نے انہیں سلام کیا۔ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلک ابو طلحہ، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا ہاں۔
قال بطعام، سرکار نے ارشاد فرمایا کھانا لے کر بھیجا ہے، کھانے کے ساتھ بھیجا ہے؟ قلت نعم، میں نے عرض کیا ہاں کھانا لے کر بھیجا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معه قوموا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے اصحاب سے فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، یعنی چلو ابو طلحہ کے ہاں دعوت ہے، چلتے ہیں۔ فانطلقا وانطلقت بین ایدیہم، تو سرکار چل پڑے اور میں ان کے آگے چلا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت چھوٹے تھے، ان کی عمر تقریباً 12-13 سال رہی ہوگی۔ تو جب دیکھا کہ سرکار گھر کی طرف تشریف لے جانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی آگے آگے چلے، جیسے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو چلے آگے آگے وہ بھی۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کر کے حضرت ابو طلحہ کے گھر کیوں چلے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کھانا انہوں نے بھیجا تھا وہ 2-3 آدمی کے لیے بمشکل کفایت کرتا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مناسب نہیں جانا کہ اپنے بعض اصحاب کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں اور بعض اصحاب یوں ہی بھوکے رہیں۔ اس لیے آپ نے اظہار معجزہ کا ارادہ فرمایا اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ چلو ابو طلحہ کے ہاں چلتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار تو جہاں چاہتے معجزے کا اظہار فرماتے، لیکن انہوں نے حضرت ابو طلحہ کا اخلاص دیکھا کہ انہوں نے بھوک محسوس کی اور کھانا بھیجا، تو آپ نے مناسب جانا کہ معجزے کا اظہار انہی کے گھر ہو تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے آپ تشریف لے گئے اور اپنے اصحاب کو بھی ساتھ لے گئے۔ فرماتے ہیں حتی جئت ابا طلحہ، یہاں تک کہ میں ابو طلحہ کے پاس آ گیا، یعنی ابھی سرکار اپنے اصحاب کے ساتھ آ ہی رہے تھے کہ میں جلدی سے گھر پہنچ گیا۔ جیسا بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب گھر قریب آتا ہے اور تیزی سے بھاگ جاتے ہیں، تو میں گھر پہنچ گیا۔ فَأَخْبَرْتُهُ، میں نے ابو طلحہ کو بتایا، اس کی خبر دی کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ فقال ابو طلحہ یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم۔ ابو طلحہ نے فرمایا ہے ام سلیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے لوگوں کے ساتھ، یعنی اپنے اصحاب کے ساتھ سرکار تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم انہیں کھلائیں، ان کی ضیافت کریں۔ فقالت اللہ ورسولہ اعلم، یہ سن کر کے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ یہ اس واقعے سے ان کے ایمان کی پختگی اور ان کی عقل کا کمال معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص سے کس قدر آگاہ تھی اور کتنا ان کو اعتماد تھا کہ جب سرکار اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا وہی سامان تھا جو انس کے ذریعہ ہم نے بھیج دیا ہے، تو اس کے بعد بھی سرکار کا تشریف لانا ضرور کسی اہم مصلحت کی وجہ سے ہے، جس کا اظہار آنے کے بعد ہوگا۔ یہ باتیں ہوئی تو پھر حضرت ابو طلحہ آگے بڑھے۔ فانطلق ابو طلحہ چلے حتی لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یعنی ان کا استقبال کیا اور پھر ساتھ لے کر کے آئے۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو طلحہ معه، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو طلحہ حضور کے ساتھ تھے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب
کوئی معزز مہمان گھر تشریف لائے اور وقت سے پہلے معلوم ہو جائے تو مہمان کے استقبال کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھ کر کے گھر سے نکل کر کے ان کا استقبال کرنا چاہیے، جس طرح سے حضرت ابو طلحہ گھر سے نکل کر کے انہوں نے سرکار کا استقبال کیا اور ساتھ میں واپس تشریف لائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلمی یا ام سلیم ما عندک، اے ام سلیم تیرے پاس جو کچھ ہے حاضر کر، لے آؤ۔ فاتت بذالک الخبز، تو حضرت ام سلیم وہی روٹی لائیں، یعنی جو روٹی انہوں نے حضرت انس کے ذریعہ سرکار کی خدمت میں بھیجی تھی، وہی روٹیاں، وہی چند ٹکیاں وہ انہوں نے کیا ہے پیش کر دیا۔ فَأَمَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَفُتَّ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کے تعلق سے حکم دیا، فَفُتَّ، تو وہ روٹی توڑ دی گئی، یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے۔ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُقَّةً فَأَدَمَتْهُ، اور ام سلیم نے گھی کا ڈبہ نچوڑ دیا، جس برتن میں گھی رکھتی تھی وہ ڈبہ انہوں نے نچوڑ دیا، فَأَدَمَتْهُ، اور روٹی کے لیے سالن بنا دیا، جو کچھ گھی اس میں سے نکلا وہ سالن کے درجے میں ہو گیا، تاکہ یہ خشک روٹیاں اس گھی کے ساتھ آسانی سے کھائی جا سکے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں، اس روٹی کے ٹکڑوں میں پڑھا ما شاء اللہ ان یقولا، جو اللہ نے چاہا کہ وہ پڑھیں، یعنی آپ نے اس پر وہ دعائیں کی جو اللہ تعالی نے دعائیں کرنا چاہی، وہ دعائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ثم قال، یعنی دعاؤں کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اذن لعشرہ، 10 آدمیوں کو اندر آنے کے لیے کہو، یعنی اندر گھر میں آنے کے لیے 10 آدمیوں کو کہو کہ وہ آئیں اور کھانا کھائیں۔ فَآذِنَا لَهُمْ، تو انہوں نے 10 لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دی۔ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، تو ان سب نے کھانا کھایا یہاں تک کہ شکم سیر ہو گئے، آسودہ ہو گئے۔ ثم خرجوا، پھر وہ باہر نکل گئے۔ ثم قال اذن لعشرۃ، پھر سرکار نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اندر آنے کے لیے کہو۔ ثم لعشرۃ، پھر 10 آدمیوں کے لیے۔ تو اس طرح سے 10 آدمی کر کے سرکار نے اندر آنے کے لیے انہیں کہا کہ بھیجیے، اور 10 آدمی اندر بھیجے گئے اور سب نے کھانا کھایا اور شکم سیر ہو گئے۔ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، تو پوری قوم نے کھانا کھا لیا اور سب آسودہ اور شکم سیر ہو گئے۔ وَالْقَوْمُ 70 أو 80 رَجُلًا، اور یہ کھانے والے سب لوگ 70 یا 80 مرد تھے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں ہے انہ قال، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اذن لعشرۃ فدخلوا، 10 آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دے دو، تو وہ 10 لوگ داخل ہوئے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کلوا وسموا اللہ، کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ۔ فاکلوا، تو سب نے کھایا، حتی فعل ذلک ب80 رجلا، یہاں تک کہ سرکار نے یہی کام 80 مردوں کے ساتھ کیا، یعنی سب باری باری آتے رہے، سب سے سرکار اس طرح فرماتے رہے اور سب شکم سیر ہو کر کھاتے رہے اور باہر نکلتے رہے۔ ثم اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واہل البیت، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور گھر والوں نے کھانا کھایا۔ وَتَرَكَا سُورًا، اور بچا ہوا کھانا چھوڑ دیا۔
سور کہتے ہیں جھوٹے کو، یعنی کھانے کے بعد جو بچ جاتا ہے پسپردہ جو ہے اسے سور کہا جاتا ہے۔ تو سرکار نے بھی کھانا تناول فرمایا، گھر والوں نے بھی کھا لیا اور کچھ کھانا باقی رہ گیا۔ وفی روایت البخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، فرمایا ادخل علی عشرۃ، یعنی سرکار نے حکم دیا کہ 10 آدمیوں کو میرے پاس بھیجو، حتی عدى 40، یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کو شمار کیا، یعنی 4 قسطوں میں 10 کر کے کھا چکے۔ ثم اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ فجعلت انظر هل نقص منها شيء، تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا کیا کھانے میں سے کچھ کم ہوا، روٹی کے ٹکڑوں میں سے کچھ کمی آئی، یعنی اس نے لوگوں کے کھانے کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا کہ روٹیاں جیسے پہلے تھی ویسے اب بھی۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے ثم اخذ ما بقیہ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ما بقیہ کو کر لیا، فجمعوا، انہیں اکٹھا کیا، ثم دعا فیہ بالبرکت، پھر اس میں برکت کی دعا فرمائی، فعادا کما کان، تو بچے ہوئے ٹکڑے، بچے ہوئے حصے اسی طرح سے ہو گئے جیسے تھے۔ فقالا دونکم ھذا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے لو، یعنی جب سب کھا کر کے فارغ ہوئے تو جو حصے بچے ہوئے تھے انہیں اکٹھا کیا اور ان پر دعا فرمائی برکت کی، تو جتنا کھانے کے وقت تھے ٹکڑے اتنے ہی پھر ہو گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت واضح اور نمایاں معجزہ ہے کہ روٹی کے چند ٹکڑوں میں یا چند چھوٹی چھوٹی روٹیوں میں آپ نے 80 آدمیوں کو شکم سیر ہو کر کھانا کھلایا، اور اس کے بعد جتنی روٹیاں تھیں اتنی روٹیاں گھر والوں کے لیے باقی بھی بچی۔ یہاں اس حدیث میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کے آنے کی اجازت کیوں دی، سب کو ایک ساتھ کیوں نہیں بلا لیا کھانے کے لیے؟ جب سرکار کو کھانا بڑھنے کا یقین تھا تو سب کو ایک ساتھ بلا کر کے کھلا دیتے، 10 کو بلانے میں حکمت کیا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے گھر میں 80 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد کو بلایا تاکہ اطمینان سے بیٹھ کر کے اور شکم سیر ہو کر کے کھانا کھائیں اور واپس جائیں۔ ایک چیز اس کے جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 افراد کو طلب کیا اس لیے کہ اگر سب کو ایک ساتھ بلا لیا جاتا اور سب دیکھتے کہ یہ روٹی کے چند ٹکڑے ہیں اور کھانے والے اتنے ہیں تو ان کے دل میں لالچ پیدا ہوتی اور ناکافی ہونے کا وہم ہوتا تو برکت ختم ہو جاتی۔ اس لیے کہ جب حرص زیادہ ہو جاتا ہے اور وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کافی نہیں ہوگی تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بھی آپ نے 10 آدمیوں کو بلایا کہ جب وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کتنا کھانا ہمارے سامنے ہے تو انہیں اطمینان رہے گا، ہر ایک کو سکون رہے گا کہ کچھ نہ کچھ تو کھانے کو ضرور ملے گا۔ اور تیسری وجہ یہ بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ آپ نے 10 آدمیوں کو بلایا، 100 آدمیوں کو نہیں بلایا، کہ اگر 100 آدمیوں کو بلا کر کے بیٹھا دیا جاتا تو روٹیوں کا جو ڈھیر تھا جہاں روٹیاں رکھی ہوئی تھی وہ اتنی دور تک پھیلائی نہیں جا سکتی تھی، یعنی روٹیوں کے اتنے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے کہ وہ 80 آدمی کے سامنے رکھے جاتے، اس لیے روٹیاں اکٹھا رکھ دی گئی تھی اور 10 آدمی کو بلایا تاکہ اسے گھیر کر کے ہر طرف سے بیٹھ جائیں اور روٹیاں بیچ میں رکھی ہوئی تھی اور اٹھا کر کے اس میں سے کھاتے رہیں۔ تو یہ حکمتیں ہو سکتی ہیں 10 آدمی کے بلانے میں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اندر تشریف فرما ہونا اس بات کو واضح کرتا ہے اور ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ جو شخص کسی کی دعوت کرے
تو وہاں بیٹھ کر کے وہ کھلائے اور اپنے مہمانوں کی دیکھ بھال کرے، چونکہ وہ حقیقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ سرکار نے سب کو دعوت دی تھی، اس لیے سرکار خود بیٹھ کر کے سب کو کھانا کھلا رہے تھے اور سب کو تاکید بھی کر رہے تھے کہ کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مہمان زیادہ ہوں تو انہیں قسطوں میں کھلانا، باری باری کھلانا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے ایسے موقع پر جبکہ افراد زیادہ تھے تو باری باری 10-10 کی جماعت میں آپ نے کھانا کھلایا۔ جیسا آج کل گاؤں دیہات میں جب بارات آتی ہے یا اور کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو قسطوں میں لوگ کھانا کھلاتے ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا اس آخر کے حصے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخر میں بچے ہوئے حصے میں برکت کی دعا فرمائی تو وہ اتنے ہی ٹکڑے ہو گئے، اتنے ٹکڑے شروع میں تھے، تو معلوم ہوا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ نبی کے لیے انتظام کر رہے ہیں، بلکہ بظاہر نبی کے لیے انتظام کر کے وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت میں انتظام کر رہے ہیں۔ تو آخرت میں تو انتظام ہے ہی، نبی کے لیے انتظام کرنے پر یہاں بھی انتظام ظاہر ہو گیا، جتنا انتظام انہوں نے نبی کے لیے کیا تھا اس سے زیادہ انتظام نبی نے خود ان کے لیے کر دیا، اور ان کے گھر پر اتنے مہمانوں کی ضیافت کا بھی سامان ہو گیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بإناء وہوا بالزورا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا، اس حال میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام زورا میں تھے۔ زورا یہ مدینہ میں ایک مشہور جگہ ہے جو بازار کے پاس واقع ہے، سرکار وہاں تشریف فرما تھے۔ فوضع یدہ فی الاناء، تو حضور نے برتن میں اپنا ہاتھ رکھ دیا، فجعل الماء ينبع من بین اصابعہ، تو پانی حضور کی انگلیوں کے درمیان سے ابلنے لگا، جیسے چشمہ پھوٹتا ہے، سوتا پھوٹتا ہے اور پانی ابلتا ہے نکلتا ہے، اس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا۔ فتوضع القوم، تو سب نے وضو کیا، قوم نے وضو کیا۔ قال قتادہ قلت لانس کم کنتم، حضرت قتادہ نے فرمایا کہ میں نے انس سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے افراد تھے؟ قال 300 اور زحاء 300، انہوں نے فرمایا کہ ہم 300 تھے یا قریب 300 تھے، یعنی ہم نے گنا تو نہیں تھا لیکن اندازہ یہ ہے کہ ہم قریب 300 افراد تھے۔ اس مضمون کی حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے اور وہاں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ پانی انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا تھا یا انگلیوں سے نکل رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا مطلب کیا ہے کہ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہے پنجاب رحمت کی جاری، واہ واہ، وہاں اس کی تشریح اور توضیح کر دی گئی ہے، اور جو اعتراض پیدا ہوتا تھا اس کا جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ متفق علیہ، یہ روایت متفق علیہ ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت، انہوں نے فرمایا کنا نعد الآیات برکتا وانتم تعدونها تصریفا، ہم آیات کو، معجزات کو برکت شمار کرتے تھے اور تم آیات و معجزات کو خوف دلانے کا ذریعہ سمجھتے ہو۔ یعنی آیات، یہ آیت کی جمع ہے جس کا معنی آیات قرآنی بھی ہو سکتے ہیں اور جس کا معنی معجزات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو بھی مراد لیں، آیات قرآنیہ یا معجزات مراد لیں، ان سب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم انہیں برکت سمجھتے تھے، یعنی اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں نور بڑھ جاتا تھا، ہمارا یقین بڑھ جاتا تھا، اور اس کی برکت سے ہم مستفیض ہوا کرتے تھے۔ اور تم لوگ ان آیات کو، معجزات کو
تخویف سمجھتے ہو، یعنی یہ جانتے ہو کہ یہ آیات اور یہ معجزات کفار و مشرکین کے خوف دلانے کے لیے ہیں، یعنی اس سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور اپنی کمزوری کا انہیں احساس ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد بعض معجزے کا ذکر کیا اور فرمایا کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فقل الماء، تو پانی گھٹ گیا، پانی کم ہو گیا، فقال اطلبوا فضلة من ماء، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بچا ہوا پانی طلب کرو، یعنی پانی اب ختم ہو گیا ہے تو کسی کے پاس پانی بچا ہو تو لے آؤ۔ فجاؤوا بإناء فیہ ماء قلیل، تو لوگ ایک برتن لائے جس میں تھوڑا سا پانی تھا، فادخلا یدہ فی الاناء، تو سرکار نے برتن میں اپنا ہاتھ داخل فرمایا، ثم قال حیا علی الطہور المبارک والبرکۃ من اللہ، آؤ با برکت پاک کرنے والے پانی کے پاس اور اللہ کی جانب سے برکت پر، یعنی یہ پانی جو انگلیوں سے نکل رہا ہے یہ بابرکت ہے، پاک کرنے والا ہے اور یہ اللہ کی جانب سے برکت ہے، آؤ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنبُعُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے دیکھا کہ پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے ابل رہا ہے۔ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُوكَلُ، اور یہ دوسرا معجزہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے تھے اور ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے اس حال میں کہ وہ کھایا جا رہا ہوتا، جو کھانا ہم سرکار کی صحبت میں یا سرکار کے ساتھ کھاتے تھے تو کھانے کی تسبیح ہم سنتے رہتے تھے اور وہ کھانا کھایا جاتا رہتا۔ تو یہ دو معجزے انہوں نے اس میں ذکر کیے۔ پانی کے تعلق سے مختلف بار صحابہ نے اس کا مشاہدہ کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا، تو گویا پانی پھوٹنے کا آپ کی انگلیوں سے معجزہ متعدد بار ظاہر ہوا۔ وعن ابی قتادہ قال، اور حضرت ابو قتادہ سے روایت انہوں نے فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فقال انکم تسیرون عشیتکم ولیلتکم، یعنی ہم سفر میں تھے، سرکار نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ شام میں اور رات میں چلتے رہو گے، عشیہ رات کا ابتدائی حصہ اور لیلہ سے مراد رات کا آخری حصہ، یعنی تم اب رات میں پہلی پہر اور آخر پہر چلتے رہو گے، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنشَاءَ غَدًا، اور کل انشاءاللہ تم پانی کے پاس پہنچ جاؤ گے، یعنی پانی کے لیے بہت زیادہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں نہ ہونا، تم چلتے رہو، انشاءاللہ کل پانی کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، تو لوگ چل پڑے اس حال میں کہ کوئی کسی پر متوجہ نہیں ہو رہا تھا، یعنی سب بالکل تیزی کے ساتھ چلے جا رہے تھے، سب کو اس بات کی فکر تھی کہ وہ چلتے رہے تاکہ کل پانی کے پاس پہنچ جائیں۔ قال ابو قتادہ فبینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر حتی بہار اللیل، ابو قتادہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ اسی درمیان رات کی تاریکی بہت بڑھ گئی، آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ وقت ہو گیا اور اس کی تاریکی بہت بڑھ گئی، فمالا عن الطریق، تو سرکار راستے سے کنارے ہٹ گئے، فوضع راسہ، اور اپنا سر رکھا، یعنی آپ سو گئے، ثم قال احفظوا علینا صلاتنا، پھر سونے سے پہلے آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ ہم پر ہماری نماز کی حفاظت کرو، یعنی دیکھ بھال کرتے رہنا، سب لوگ نہ سو جائیں تاکہ نماز فجر قضا نہ ہونے پر۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ فکانا اول من استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والشمس فی ظہرہ، تو پہلے بیدار ہونے والے
وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ تو اول پر دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، اولا اگر پڑھیں گے تو ادھر کیا ہے رسول اللہ پڑھنا ہوگا، اور یہاں اولو پڑھیں گے ادھر رسول اللہ پڑھنا ہوگا، یعنی ایک کو کانا کا اسم اور دوسرے کو کانا کی خبر آپ بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بیدار ہوئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس حال میں کہ آفتاب ان کے پشت پر پڑ رہی تھی، دھوپ جو ہے پشت پر پڑ رہی تھی، آفتاب طلوع ہو چکا تھا اور دھوپ پشت پر پڑ رہی تھی۔ ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا ارکبوا فرکبنا، سوار ہو جاؤ، تو ہم سوار ہو گئے، فسرنا، اور چل پڑے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فجر کی نماز اگر کسی وجہ سے قضا ہو جائے، آنکھ نہ کھلے، تو اٹھتے ہی فوراً پڑھ لینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جب مناسب وقت ہو، آفتاب بلند ہو جائے، وقت قرات ختم ہو جائے، تب آدمی اس کی قضا کرے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں کوئی ایسا عمل واقع ہو جائے جو نہیں ہونا چاہیے بظاہر، یعنی جہاں کوئی عمل فوت ہو جائے، جیسے یہاں نماز فجر فوت ہو گئی، تو وہاں آدمی کو نہیں ٹھہرنا چاہیے، جلد از جلد وہاں سے پوچھ کر جانا چاہیے۔ حتی اذا ارتفعت الشمس نزلا، یہاں تک کہ ہم چلتے رہے، یہاں تک کہ جب آفتاب بلند ہو گیا، نزلا، تو سرکار سواری سے نیچے اترے، ثم دعا بمیزۃ، پھر آپ نے وضو کرنے کا برتن طلب کیا، وکانت معی فیہا شیء من ماء، جو برتن میرے ساتھ تھا جس میں تھوڑا پانی تھا، فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا، ایسا وضو جو عام وضو سے کم درجے کا تھا، یعنی عام طور پر آپ اعضاء دھلتے تو تین بار دھلتے، لیکن یہ جو آپ نے وضو فرمایا کہ تین بار نہیں دھلا، بلکہ اس سے کم دھلا، یعنی دو مرتبہ دھلا یا ایک ہی مرتبہ دھلا۔ قال وبقي فيها شيء من ماء، راوی کہتے ہیں کہ اس میں یعنی اس برتن میں تھوڑا پانی باقی بچا، ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا احفظ علینا میزاتک، اپنے اس وضو کے برتن کو ہمارے لیے محفوظ رکھو، فسيكون لها نبأ، ان قریب اس کی بڑی شان ہوگی، یعنی اسے محفوظ رکھو، ان قریب اس کی بڑی شان ظاہر ہونے والی ہے۔ ثم اذن بلال بالصلاۃ، پھر بلال نے نماز کے لیے اذان کری، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، ثم صلی الغداۃ، پھر آپ نے فجر کی فرض نماز ادا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کی نماز قضا ہو جائے اور اسی دن وہ نماز ادا کر رہا ہے تو جو سنت فوت ہوئی ہے اسے بھی پڑھ سکتا ہے۔ وَرَكِبْنَا مَعَهُ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد سواری پر سوار ہوئے اور ہم بھی سرکار کے ساتھ سوار ہو گئے۔ فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ، تو ہم باقی لوگوں کے پاس پہنچے، جو سفر کر رہے تھے ان کے پاس پہنچے، حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ، جس وقت کی دن لمبا ہو گیا تھا، دراز ہو چکا تھا، وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر شے گرم ہو چکی تھی، یعنی دن کا وقت زیادہ ہو چکا تھا، آفتاب زیادہ اوپر آ چکا تھا، ہر شے گرم ہو چکی تھی۔ ایسے موقع پر لوگ سفر کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہیں آرام حاصل کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہلکنا وعطشنا، ہم ہلاک ہو گئے، ہم پیاسے ہو گئے۔ فقال، وہ سرکار نے ارشاد فرمایا لا ہلک علیکم، تم پر ہلاکت نہیں ہے، یعنی یوں تم پانی کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوگے۔ ودعا بالمیزات، اور سرکار نے وضو کا برتن طلب کیا، فجعل یصب وابو قتادہ یسقیہم، تو سرکار اس وضو کے برتن سے پانی گرانے لگے، پانی اڈیلنے لگے، اور ابو قتادہ لوگوں کو سیراب کرنے لگے، یعنی اس چھوٹے برتن میں پانی لیتے اور لوگوں کو پلاتے رہتے۔ فلم یاد،
ان رأى الناس معا في المیزات تکابوا علیہا، تو جو ہی لوگوں نے دیکھا، فلم یادو، تو یہ آگے نہیں بڑھا کہ لوگوں نے پانی دیکھا، کہ یہ آگے کی چیز پیش آ گئی، یعنی جو ہی لوگوں نے وضو کے برتن میں پانی دیکھا، تکابوا علیہا، اس وضو کے برتن پر ٹوٹ پڑے، یعنی پیاسے تھے اور پانی لینے کے لیے، پانی حاصل کرنے کے لیے سب لپک پڑے ادھر ہی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الملأ کلکم سیروا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر اخلاق کا مظاہرہ کرو، یعنی صبر سے کام لو۔ الملأ کا معنی ہوتا عادت، تو احسن الملأ عادت اچھی بناؤ، یعنی صبر کا مظاہرہ کرو، اطمینان سے لائن میں لگ کر کے آؤ۔ کلکم سیروا، تم میں سب کو سیراب کیا جائے گا، کسی کو باقی نہیں رکھا جائے گا، یعنی اطمینان رکھو، یہ پانی سب کو ملے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو اس سے انسانی طبیعت بھی معلوم ہوتی ہے اور تربیت بھی معلوم ہوتی ہے، یعنی صحابہ کرام کا جلدی پانی حاصل کرنا ان کی فطرت کی وجہ سے تھا، ان کی طبیعت کی وجہ سے تھا، یعنی جو انسانی فطرت اور طبیعت ہے کہ جب آدمی اپنی ضرورت کی کوئی چیز دیکھتا ہے اور زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں پہلے حاصل کروں، یہ انسانی فطرت ہے، یہ طبیعت ہے۔ ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور اعلیٰ اخلاق پیش کرنے کا حکم دیا، اور گویا یہ کہا کہ لائن میں لگ جاؤ اور باری باری سب لوگ کیا ہے پانی لو۔ قال ففعلوا، راوی کہتے ہیں تو سب نے ایسا ہی کیا۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصب واسقیہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اڈیلنے لگے اور میں انہیں سیراب کرنے لگا، پلانے لگا، حتی ما بقی غیری وغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا، سب نے پانی پی لیا، سب آسودہ ہو گئے۔ ثم صبا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اڈیلا، فقال لی اشرب، اور مجھ سے فرمایا پی لو۔ فقلت لا اشرب حتى تشرب یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نہیں پی سکتا جب تک کہ آپ نہ پی لیں، یعنی میں نہیں پی سکتا یہاں تک کہ آپ پہلے پانی پی لیں۔ فقال، یہ سن کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ساقی القوم آخرہم، بے شک قوم کو سیراب کرنے والا، قوم کو پانی پلانے والا ان میں آخر ہوتا ہے، یعنی پانی پینے میں، یعنی وہ سب سے آخر میں پیتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو قوم کو کھانا کھلا رہا ہو وہ خود سب سے آخر میں کھائے، جو قوم کو پانی پلا رہا ہو وہ خود سب سے آخر میں پیے، یا قوم کے درمیان کوئی چیز تقسیم کر رہا ہے تو اپنا حصہ آخر میں لے۔ قال فشربت وشربا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پانی پیا اور سرکار نے بھی نوش فرمایا۔ قال فأتى الناس الماء جامین روا، تو راوی کہتے ہیں کہ لوگ پانی کے پاس پہنچے اس حال میں کہ سب آسودہ تھے، آرام پانے والے تھے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، ہاکذا فی رواہ مسلم ہاکذا فی صحیحہ، امام مسلم نے اسی طرح سے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، وقذا فی کتاب الحمیدی و جامع الاصول، اور اسی طرح سے کتاب الحمیدی میں ہے اور جامع الاصول میں ہے۔ وزادہ فی المصابیح بعد قولہ آخرہم لفظتا شربا، اور مصابیح میں اس روایت کے آخر میں یعنی انا ساقی القوم آخرہم کے بعد لفظ شربت کا اضافہ ہے، یعنی مصابیح کی روایت میں ہے انا ساقی القوم آخرہم شربا، یعنی قوم کو پانی پلانے والا ان میں آخر ہوتا ہے پینے کے اعتبار سے، یعنی خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ تو باقی کتابوں میں شربن کا ذکر نہیں ہے، مصابیح میں شربن کا ذکر بھی موجود ہے۔ بس آپ کا سبق اسی پر موقوف ہوتا ہے۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔